اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر کاسمک ہوم کے یوٹیوب چینل سے ایک دفعہ پھر انجم بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے، صحت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جناب کچھ دن کے بعد حاضر ہوئی ہوں میں۔ تو جناب جنہوں نے سنے میرے ولاگ ان کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ، جنہوں نے ایک دو نے شاید کامنٹس لکھے ہیں یا اس چینل پہ یا دوسرے چینل پہ میرے ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری اس پہ، تو ان کا بھی شکریہ۔ تو جناب سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، اور ڈس لائک کرنا چاہتے ہیں تو ڈس لائک کیجئے، اور ڈس لائک کرنے کی ریزن بھی لکھ دیجئے۔ جو مزاج یار میں آئے کیجئے، جی کیجئے، کوئی پابندی نہیں، کیجئے، اظہار کیجئے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، اور جناب دیکھیں گے ہم کہ محبت میں کتنا دم ہے، نفرت میں کتنا دم ہے۔ اور اگر نفرت ہوگی تو اسے محبت سے گھٹانے کی اور کرنے کی کوشش کریں گے، محبت کو بڑھاتے چلے جائیں گے، نفرت خود ہی گھٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ جی جناب، پچھلے چینلز کے اندر ہم نے محبت پہ ہی کافی گفتگو کی تھی کہ محبت کیا ہے، اور محبت میں بگاڑ کیسے آتا ہے، اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، سمپل ٹیکنیکس، چھوٹی چھوٹی باتیں، پیاری پیاری باتیں، اور یہ جذبے ہم نے شیئر کیے تھے آپ کے ساتھ۔ تو جناب آج جو ولاگ ہم لے کر آئے ہیں، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ بہت سی باتیں کروں اور ڈیٹیل میں چلی جاؤں، کیونکہ جو میری نیچر ہے، میری فطرت ہے، اس میں یہ ہے کہ چیزوں کی ڈیٹیل اور قریت میں جانا اور ان ڈیپتھ جانا۔ تو پھر اسی میں پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم جو ہے یوٹیوب کے چینل پہ آپ بنا لیجئے 2 گھنٹے کی ویڈیو، لیکن جب آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی تو پتہ چل جائے گا جناب کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہے کہ آپ جیسے کسی لوکل بس میں بیٹھ گئے ہیں اسلام آباد سے اور پہنچنا چاہتے ہیں کراچی، تو آپ کتنے دنوں میں پہنچیں گے؟ جی ہاں جی، بالکل یہی حساب ہے آج کل انٹرنیٹ کا۔ چلیے کام پہ آ جاتے ہیں، کام کی بات پہ اور اچھی بات پہ۔ تو انہی مسئلے مسائل میں زندگی ہے جناب، اسی کا نام زندگی ہے۔ تو جناب آج 23 جو ہے وہ سوری 23 نہیں جناب، آج تو 3 مئی ہے، اور اس کی سپہر کا ٹائم ہے، اور مطلب وہ ہفت شروع نہیں ہوئی ہے، گرم علاقے میں ہم تشریف فرما ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا موسم ہے، اور اللہ کا شکر ہے بہت بہت کہ بہت اچھا موسم ہے، اور پنکھے کے بغیر ہی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ جی، تو اے سی کا تو ہم نے لگانے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ تو جی اب ہم جی ٹھنڈی ٹھنڈی اچھی اچھی باتوں پہ ہم آتے ہیں، اور جہاں گرمی ہے اللہ پاک سے التماس ہے، گزارش ہے کہ اللہ پاک وہاں پہ اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ٹھنڈ کر دے۔ جی ہاں جی، موضوع جناب آج کا ہے محبتوں پر ڈسکشن کے بعد ہم پہنچے ہیں جناب جی سلو لیونگ لائف سٹائل پہ۔ جی سلو لیونگ لائف سٹائل جو ہے اس کی ہمیں جناب بہت اشد ضرورت ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیں خواتین جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، بچوں سے بھی ریلیٹڈ ہے، بڑوں سے، سب سے ریلیٹڈ ہے یہ ٹاپک، لیکن یہ ہے کہ اگر خواتین مینج کر پائیں گی تو پورا گھر جو ہے اس کی لائف سٹائل چینج ہو جائے گی، کیونکہ جو حالات کی چابیاں ہوتی ہیں نا زیادہ تر وہ خواتین کے پاس ہوتی ہیں۔ خواتین اپنا اختیار جب دوسروں کو دے دیتی ہیں، جو ان کا خدا پاک نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، جو اپنے ہاتھ سے دوسروں کو دے دیتی ہیں، تو جناب پھر اختیار نہ ملنے کا اور کھو دینے کا شکوہ نہیں جائز۔ جی اچھا جناب، کام کی بات یہ ہے کہ جناب سلو لیونگ ہے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے سلو لیونگ کو جاننے کے لیے یہ کہ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ اپنے خود سے سوال کیجئے کہ آپ کی زندگی کا ردم کیا ہے، وٹس یور ردم؟ مینز اب ردم سے کیا مطلب ہے؟ ردم سے مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت حسل بسل ہے، یعنی کہ نہ صبح کا پتہ چل رہا ہے، نہ رات کا پتہ چل رہا ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، جناب ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، آج پیر تھا اگلا جمعہ آ گیا، جمعہ تھا پیر آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جی اگر یہ والا ردم ہے جناب آپ کی لائف میں یا ہماری لائف میں، تو یہ ایک طرح کا ردم ہے۔
یا پھر وہ والا ردم ہے کہ جناب ارلی صبح ہوئی، آپ نکلے واک پہ اور انجوائے کیا اپنے پرندوں کی چہچہاٹ کو، ننگے پاؤں گھاس پہ چلنے کو، ہواؤں سے کی باتیں، فضاؤں پہ نظر دوڑائی اور خدا کی ثنائی. جی یہ والے حالات ہیں جناب. یہ بھی زندگی کا ایک ردم ہے. گھر واپس آئے، سکون سے ناشتہ کیا، ناشتہ بنا کے دیا، ناشتہ کیا جناب، آرام کیا اور اس کے بعد اللہ کی دنیا کو کچھ ایکسپلور کیا، جو اپنے مشاغل ہیں ان میں کچھ وقت صرف کیا، خود اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا. جی اس طرح سے دن گزرتا چلا گیا، اللہ کو یاد کرتے گئے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے رہے، اللہ کی دنیا کو ایکسپلور کرتے رہے، محبتیں بڑھاتے رہے اور دن گزر گیا. یہ بھی ایک ردم ہے. اور جناب بدترین قسم کے اور بھی ردم ہیں جی، ان کے بالکل متضاد. جی 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 صبح جناب اٹھے ہیں بمشکل اور جناب دفتر کی لی ہے راہ، پتہ نہیں چل رہا کوٹ الٹا پہنا ہے سیدھا پہنا ہے، اور مسکارا آنکھوں پہ لگا ہے یا منہ پہ لگا ہے، لپسٹک اوپر والے لپ پہ لگی ہے یا نیچے والے پہ صرف لگی ہے، اور جناب عبایا پہ کتنی سلوٹیں ہیں کپڑوں کو، کل بھی آفس میں پہنا گیا تھا، آج بھی آفس میں پہنا جا رہا ہے، تیسرے دن ہے جی. چل رہا ہے کچھ یوں ردم اور آفس پہنچے اور جناب وہاں کی حسل بسل میں شکار ہو گئے، اور پھر ڈانٹا ڈپٹی چیخ پکار حسد جلن، اور یہ آفس کا ماحول ہوا تمام. گھر آئے وہی مسائل سر اٹھائے ہوئے، بیوی بچے اور یہ ساری حسل بسل پریشانیاں، اور پھر خبروں کا انبار اور نیگیٹیوٹی اور پولیٹکس، اور یہ سوشل ورک تو کیا سوشل میڈیا. جی اوہ سوشل میڈیا. جی سوشل میڈیا پھر سوشل میڈیا پھر سوشل میڈیا. جی 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 یہ کرتے کرتے رات کے بج گئے 2. جی پھر برمار ہوئی سنیکس کی، کچن کے فریج پہ حملے. جی ہاں جی یہی حالات ہیں جناب، یہی حالات ہیں. یہ بہت برا ردم ہے. پھر سو گئے، صبح نماز کی آنکھ کھلی نہ کھلی الگ کہانی ہے. جی جی ہاں اور اسی ردم میں پھر اگلے دن آفس پہنچ گئے. جی ہاں جی سمجھ جائیے کہ یہ بھی زندگی کا ایک ردم چل رہا ہے جناب. یہ مختلف طرح کے ردم ہیں. آپ دیکھ لیجئے، اپنے سے خود سوال کیجئے کہ آپ کا ردم کیا ہے جناب. ردم تبدیل ہوتا ہے انسان کی ہیبٹ سے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. جی ہیبٹس نہیں سوری ہیبٹس. جی عادات، ٹھیک ہے، عادت کی جمع عادات. عادات جی عادات، اعداد نہیں، عادات نہیں، عادات، ہیبٹس. جی 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 بھائی مذاق بھی چلتا ہے نا. تو جناب واٹ آر یور ہیبٹس، عادات کیا ہیں آپ کی، یہ بتاتی ہیں زندگی کا ردم کیا ہے. صاحب کو تو 5 گھنٹے سوشل میڈیا کرنے کی عادت ہے. بھائی خاتون کو تو 2 گھنٹے بہن سے چٹ چیٹ کرنے، بہنوں اور ماں سے چٹ چیٹ کرنے کی عادت ہے. اوہ ہو فلان کو تو شاپنگ کرنے کا کریز ہے، سیل لگی ہو تو سب کمپنی والوں سے پہلے دکان پہ جا موجود ہوتی ہے. تو جناب ڈیفرنٹ طرح کے ہیبٹس پالی ہوئی ہیں جناب، اچھی بھی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں اچھی عادات بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عادات جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں. عادت وہ نہیں ہونی چاہیے جو کہ آپ کو ڈالی گئی ہے. جی ابا نے ڈال دی، اماں نے ڈال دی. جناب آپ نے سوچ کے سمجھ کے خود کو ایکسپلور کر کے وہ عادت لی کہ جناب یہ تو میرا مزاج ہے، اس کو تو مجھے فالو کرنا ہی کرنا ہے. پینٹنگ، ٹھیک ہے جی شوق تھا، عادت بھی ہے، ٹھیک ہے، روٹین بھی لے لیا. لکھنا لوگوں کو کچھ اچھا سکھانا، ایکسپلور کرنا اللہ کی دنیا کو، ہائیکنگ، نیچر میں جانا، پڑھانا، ٹھیک ہے جی. ہاں جی یہ سب شوق ہیں جو عادتیں بنی ہوئی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی کی روٹین کیا ہوگی، ردم کیا ہوگا. زندگی میں میوزک ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر زندگی میں دھماکے شماکے ہوں گے. جی یا پھر زندگی جو ہے وہ دونوں کا نام ہے
لیکن ترتیب سے. تو جناب یہ ڈیسائیڈ کریں، آپ سوچیں ذرا اس پر، پھر آپ کو پتہ چلے گا جناب ردم تو بڑا خراب چل رہا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جناب وہ ردم کھو بیٹھے ہیں. جی عادات بہت بری ہیں، زندگی کا کوئی ردم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جناب اب جب عادات بری ہو گئی، ردم خراب ہو گیا، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ زندگی میں سکون کہاں چلا گیا ہے. جی سکون کہاں چلا گیا، مجھے سکون کیوں نہیں آتا. سب کچھ ہے، برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں، جی ہر دن سیل پہ جاتی ہوں، جی سیلوں پہ بھی جاتی ہوں، نئے ڈیزائن آتے ہیں تو بغیر سیل کے بھی کپڑے انجوائے کرتی ہوں، خاندان کے سارے فنکشن اٹینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور خاندان کی ساری خبر گریاں رکھتی ہوں. سکون نہیں آتا. جی سکون نہیں آتا. جناب دیکھیے زندگی جو ہے نا وہ ایک دھیمی دھیمی مسلسل بارش کا نام ہے. ٹھیک ہے. ایسے زندگی کا ردم ہونا چاہیے، ہلکی ہلکی پرسکون ہلکی ہلکی ہواؤں کے ساتھ خوبصورت بارش. اس کو قائم کیا جا سکتا ہے. آپ کہیں گے آپ جو ہے شاعرانہ گفتگو کر رہی ہیں جناب انجم، یہ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ زندگی ایک بارش کی طرح ردم کی طرح رم جھم پڑے پھوار. جی ایسے تو نہیں ہوتا نا جناب. ایسے ہم نے مانا کہ گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے. جی لیکن آپ نے بنانی ہوتی ہے ایسی ہم آہنگی کہ اندر کا موسم تو پرسکون رہنا چاہیے کہ ارد گرد کا ماحول صحیح رہ سکے. اب اندر کے موسم کو ہم چھوڑ کر کے باہر کے موسموں میں لگے ہوئے ہیں. باہر کی ہم نے جو ہے وہ سرگرمیوں میں اتنا سر دیا ہوا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اندر جو ہے وہ اتنے بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں روح کے اندر. جی اتنا ڈپریشن اور انگزائٹی جمع ہو رہا ہے. دیکھیے جو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جناب ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے بالکل پرسکون سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لائف بہت اچھی جا رہی ہے، اچانک ایک دھماکہ آپ انگزائٹی کا شکار ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. یہ قطرہ 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 گرتی ہے، جمع ہوتی ہے اندر روح پہ، اور پھر انسان کو کچھ کرنے اور سوچنے کے قابل رہتی ہے. انسان جھنجھلایا ہوا رہتا ہے، حسد کا شکار رہتا ہے، دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر کڑتا اور جلتا رہتا ہے اور اپنا من کھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنا اور اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہوتا اور پورے محلے کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک. تو جناب اس بارے میں یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جو ہم وقت کا اتنا برا استعمال کر رہے ہیں، اس بارے میں جناب ایک آتھر ہے کارل اینر. وہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے، وہ اپنی کتاب میں سلونیس جو ہے، یہ زندگی کی جو فاسٹ پیس ہے نا، فاسٹ، اس کے اوپر اور سلو لائف کے اوپر جو ہے، یہ سلو لیونگ کے اوپر وہ کہتا ہے کہ وی آر سفرنگ فرام دا ریکنیس آف ٹائم. ٹھیک ہے. پاورٹی. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ٹائم پاورٹی، فرام دا ریکنیس آف ٹائم پاورٹی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے ریکنیس آف ٹائم پاورٹی؟ آلویز فیلنگ رشڈ. ٹھیک ہے. اینڈ نیور ہیونگ اینف آورس ان دا ڈے. یعنی ٹائم کی غربت کا شکار ہے ہم سب. بھئی وقت نہیں ہے، پتہ نہیں چل رہا صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، رات کب آ گئی، اگلا دن شروع ہو گیا. پاورٹی آف ٹائم کا شکار ہیں ہم سب. وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے، وہ کہتا ہے کہ آلویز ہم اس میں رہتے ہیں، فیلنگ میں رہتے ہیں، ایسی فیلنگ میں رہتے ہیں کہ رش کی، یعنی کہ ہمیں کوئی اندر سے جیسے کہ کوئی پش کر رہا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے بعد 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 یہ کرنا ہے. We feel always pushed ourselves, feel ourselves pushed towards something, some addiction. اب یہ جیسے
پیسہ خرچ کرنا بھی ایک ایڈکشن ہے، ٹھیک ہے نا، ٹی وی دیکھنا ایک ایڈکشن ہے، میک اپ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ ایک ایڈکشن ہو گئی، زیادہ کھانا ایک ایڈکشن ہو گئی، بہت مہنگے کپڑے پہنا ایک ایڈکشن ہو گئی، دکھاوا ایڈکشن ہے. تو یہ اس طرح کی علتوں کا شکار ہونا جناب، یہ کیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں، یہ علتیں، یہ ہیبٹیں جو ہیں ہمیشہ پاورٹی کا شکار کرتی ہیں، وقت کی کمی کا شکار بناتی ہیں. ہم انہی میں گرفتار ہوتے ہیں، وقت ہو جاتا ہے ان کی نظر، اور آخر میں ہاتھ کیا آتا ہے؟ بڑا سا زیرو. پھر ہم کہتے ہیں جناب صبح کب ہوئی، شام کب ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا. جناب کس نے کہا تھا کہ آج کے دن ہی آپ نے حلیم پکانی ہے، آج کے ہی دن آپ نے کپڑے دھونے ہیں، آج کے ہی دن آپ نے جناب اپنے ہمسائی کے گھر بھی چکر لگانا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیے پھر ہم کہتے ہیں ٹائم کی کمی نہیں ہے یا کیا ہے، ہم جو ہے یا ایک ہی دن ہم ایک ہی دن میں، اور پھر چلے اس میں تو چلے ہمسائے کے گھر خبرگیری کے لیے یا اس کی عیادت یا کسی اور چلے، وہ تو اچھی بات ہوگی، کر لیا آپ نے، مگر مینیج کر لیجئے نا. اب آپ نے ایک حلیم بنانے کی پروسیس ہے، اس میں آپ لگی، ادھر سے اپنے کپڑے بھی دھو لیے، تو دونوں میں کوئی بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب دن کا پتہ نہیں چلا، اور جب رات ہوتی ہے تو ہڈی ہڈی درد کرتی ہے اور کچھ پتہ نہیں سمجھ آتا کہ کہاں پہ جائیں ہم. تو ہم ہمیشہ پھر کہتے ہیں وقت نہیں ہے ہمارے پاس، وقت نہیں ہے، وقت جی. اور ہمیشہ رش کی حالت میں رہتے ہیں جناب، 10 کام خود پہ سوار کیے ہوئے چلیں. یہ تو لازمی کام ہو گئے نا، حلیم کھانے پکانے کا وہ ہے، لیکن حلیم بھی آپ مینیج کیجئے نا. اب حلیم اگر ہر ہفتے بن رہی ہے، یا ہر ہفتے کوئی ایسی مشکل چیزیں آپ بنا رہی ہیں، ہر دن کوئی مشکل چیزیں بنا رہی ہیں کھانے میں، ایز نہیں ہے لائف کے اندر، تو پھر آپ کا ٹائم سارا کا سارا وہ کھانے کی چیزوں میں اور ان چیزوں بلاؤں میں لگے گا. ایک بات بتاؤں آپ کو، کھانے کو جتنا ہیلدی کھایا جائے گا اتنا آپ کو لگے گا، اور وہ حلال بھی کمایا ہونا چاہیے، حلال ذریعوں سے کمایا ہونا چاہیے، اور اس کھانے کے پکانے کا بھی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کھانے کی شکل تبدیل نہ ہو. مطلب سبزی پکی ہے تو وہ گرین سے براؤن اور اس سے کالی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے مسالے زیادہ ڈالے ہیں، آپ نے ایسی چیزیں ڈال دی ہیں اس کے اندر کہ وہ کھانے لائق نہیں رہی. اب بچے کدو جیسی معصوم اور پیاری سبزی کو نہیں کھاتے. دیکھیے کامن باتیں میں اس لیے کر رہی ہوں کیوں یہی چیزیں ہیں. ہم ایڈکشن کا شکار پہ کہتے ہیں ٹائم کی کمی ہے. بچے کو ہم نے روزانہ جو ہے کڑھائی چکن نوڈلز پاستا فلان ڈمکان برگرز یہ چیزوں میں ڈالنا ہے آپ نے، اس نے کہاں پھر کدو کو کھانا ہے؟ اور کدو پکانے کی بھی اتنے پیارے پیارے طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے پکا کر کے کھلائیے. وہی ایک طریقہ ہے کہ مسالہ بنایا ہر چیز کو، سبزی کو اس کے اندر جھونک دیا، سبزی گئی بھاڑ میں، آخر میں اس کا بن جاتا ہے پتہ نہیں کیا چیز سامنے آتی ہے کہ مطلب کیا کہوں میں. کبھی تو چلے وہ کھا لی جاتی ہے، کھا لیتا ہے بندہ، لیکن بھوک لگی ہوگی اور کوئی اور چیز اویلیبل نہیں ہوگی تو دستیاب نہیں ہوگی تو بندہ کھا لے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر مزہ نہیں آئے گا جو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اچھا بھی لگے اور دل کو بھی سکون ملے اور راحت ملے اور جسم کو بھی راحت ملے، وہ پھر چیز نہیں ہوگی اس سبزی میں. تو پھر وقت بھی ختم ہو جائے گا. تو ایڈکشنز جو ہے نا، ہماری جو ہیبٹس ہیں، ایڈکٹ ہیبٹس ہیں کہ فلانا کو کاپی کرنا ہے، فلانا چیز بنانی ہے، آج وہ بنانا ہے، 3 قسم کی چیزیں بنانی ہے، 2 قسم کی چیزیں بنانی ہے، ڈیٹیل بنانی ہے، اس میں یہ ڈالنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، 1000 چیزیں بنا کے مکس کر کے ہم نے سامنے ٹیبل پہ لانا ہے، پھر ہم خوش ہوں گے. اور پھر ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. وہ ٹائم، وہ پریشیس ٹائم جو کہ سب سے قیمتی چیز ہے ہماری، ہمارا وقت، ہم نے اس کو ان ایڈکشنز کی نظر کر دینا ہے. اور ملنا بھی کچھ نہیں ہے، وہ طرح طرح کی فضول قسم کی رنگ برنگی چیزیں بنا کے ٹیبل پہ لانی ہے، اور پھر وہ بچوں کے ہاضمے بھی خراب ہونی ہے، ان کی صحت بھی، اوبیسٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ مسائل بچوں میں بھی آ رہے ہیں، گنجا پن اور پتہ نہیں کیا کچھ جگر کی خرابیاں، وہ بھی ہم مول لے رہے ہیں. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو جناب تو پھر یہی ہوا نا کہ ہم اپنے آپ کو پشٹ فیل کرتے ہیں، رشٹ فیل کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے معاشرے میں ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اور وہی بھیڑ چال کی نظر ہوئے رہتے ہیں اور انہی چیزوں میں گرفتار رہتے ہیں، اور پھر ٹائم کی کمی کا، ٹائم کی غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کارل اینر وہ یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹائم پاورٹی کا شکار ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہم فیلنگ رش فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس انف ٹائم نہیں ہے. ایک دن کا ٹائم جو ہے بہت کم ہے ہمارے پاس، بہت کم ہے. تو ٹائم بہت کم ہے، ٹائم بہت کم ہے. ایک بات بتا دوں، اگر 24 گھنٹے کی بجائے 72 دن، 12 گھنٹوں کی بجائے آپ کو جو ہے 72 گھنٹوں کا بھی دن ہو جاتا نا، جس کو ایڈکشنز ہیں اور بری عادتیں ہیں نا، اس نے 72 گھنٹوں کا بھی سیاپا کر دینا تھا، اس کو بھی تہس نہس کر دینا تھا، اس کو بھی ایسے ہی گزارنا تھا.
جی، لیکن شکوہ ہمیشہ وقت سے رہتا ہے، خود سے نہیں ہے، خود کو بدلنا نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ فاسٹ پیس زندگی کی، کہ وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، جی، تو اس نے ہمیں اس وقت کی کمی کا، غربت کا شکار بنایا ہوا ہے۔ اور وقت کی غربت سے کیا مسائل جنم لے رہے ہیں کہ نہ مطلب ہم اپنے آپ کو وقت دے پا رہے ہیں، نہ ارد گرد کے لوگوں، نہ خدا کی کائنات کو دیکھ رہے ہیں، نہ نیچر کو دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا، بگ زیرو۔ تو جناب یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے کہ انسان کو رہنا کیسے چاہیے۔ یہ سلو لیونگ لائف سٹائل جو ہے، اصل میں ہے یہ انٹینشنل لیونگ، یعنی کہ آپ نے اپنے پورے دل اور دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے کسی کام کو، کسی ٹاسک کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس پہ کام کرنا ہے۔ کوئی چیز پڑھنی ہے تو پوری سوچ سمجھ کے کہ اس کو میں ٹائم دے رہا ہوں، آدھے گھنٹے دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، 2 گھنٹے دے رہا ہوں، 5 گھنٹے دے رہا ہوں، 12 گھنٹے دے رہا ہوں، پوری زندگی دے رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ مقصد کیا ہے؟ انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن کیا ہے؟ جی، انٹینشن وہ دیکھنی ہے۔ پھر جناب جی کہ یہ انٹینشن آپ کو دیکھنی ہے، یعنی کہ ٹائم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ کا جو انٹینشن ہے وہ ٹائم کے استعمال کرنے کی کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں ٹائم جس چیزوں کو دے رہا ہوں، کیا زندگی میں وہ میری سب سے اہم چیزیں سر فہرست ہیں یا وہ نیچے آتی ہیں؟ یعنی کہ میں نے زندگی میں جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کھانا اور باہر گھومنا اور ہوٹلنگ کرنا اور اس طرح سے، اور یا پھر ٹی وی سارا دن دیکھنا یا غیبت میں وقت گزارنا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر چیزیں چل رہی ہیں لائف میں تو یہ میری اچھی مطلب ٹائم کا اچھا مینجمنٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ میری انٹینشن ہے، یعنی کہ میں نے ان کو سر فہرست رکھا ہوا ہے۔ اور جو میری صحت کے معاملات ہیں، میرے ارد گرد لوگوں کی صحت کے معاملات ہیں، میری خوشی کا معاملہ ہے، دوسروں کی خوشی کا معاملہ ہے، وہ بالکل نیچے ہے، بالکل نیچے ہے فہرست میں۔ تو یہ انٹینشن دیکھنی ہوگی کہ جناب ہم نے زندگی میں سر فہرست کن چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ وہی والی بات آ گئی کہ آپ کی ہیبٹس کیا ہیں، آپ کا زندگی کا ردم کیا ہے، وہ بتائے گا کہ کن چیزوں کو آپ نے فہرست میں زندگی کی اوپر رکھا ہوا ہے اور کس کو نیچے رکھا ہوا ہے، اور اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، اور انٹینشن کیا ٹائم دینے کی، ٹھیک ہے۔ انٹینشنز جو ہیں وہ اکثر عموماً ہماری غلط ہوتی ہے، جی۔ تو پھر ہم غلط معاملات پہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور پھر وقت کی غربت کا شکار رہتے ہیں۔ تو ٹائم کو انٹینشنلی یوز کرنا اور کہاں یوز کرنا ہے یہ دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سلو لیونگ لائف سٹائل کیا کرتا ہے کہ آپ کو انٹینشنل لیونگ سکھاتا ہے کہ آپ نے پورے دل اور دماغ کے ساتھ جینا کس طرح ہے، زندگی کو پورے دل اور دماغ کے ساتھ زندگی کو جینا کیسے ہے، یہ سلو لیونگ لائف سٹائل آپ کو سکھاتا ہے جناب۔ اب سلو لیونگ سے ذہن میں آ جاتا ہے کیا میں فون بند کر دوں گی، موبائل بند کر دوں گی، میں جناب پہاڑوں پہ چڑھ کے ایک چھوٹا سا ہٹ بنا کے اس میں رہنا شروع کر دوں گی، جانور پالنا شروع کر دوں گی، اپنی سبزیاں اور پھل اگانا شروع کر دوں گی جناب، اور یہ سارے معاملات ہوں گے، میرا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جناب۔ اگر تو آپ یہ کر سکے، جس طرح کے حالات آ رہے ہیں نا، جس قسم کی دنیا بدل رہی ہے، سب سے بیسٹ تو ہے یہی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ سمجھے کہ میں تو بالکل جناب مطلب ایسی بات کری جو آپ نہیں کر سکتے۔ تو میں ہر کسی کے لیے وہ والا لائف سٹائل پتہ نہیں مطلب ابھی اس وقت موضوع ہے یا نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے وقت اور حالات آ رہے ہیں کہ حدیث شریف کی مجھے ایک حدیث شریف ہے، تو وہ اس کے الفاظ جو ہے وہ مطلب مفہوم میرے ذہن میں ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید سنی ہوگی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دن کے وقت صبح، یعنی صبح کے وقت ایک شخص جو ہے وہ مومن ہوگا اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے چاہیے مسلمان کو کہ وہ یہ شہر کو چھوڑے اور کسی پہاڑ پہ چلا جائے اور وہاں پہ رہ جائے اور وہاں پہ اپنا یعنی کہ پورا سیٹ اپ کرے اور وہاں پہ زندگی گزارنا شروع کر دے۔ تو جناب اب آپ دیکھ لیجئے کہ شہر کی زندگی جو ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو جینا سکھا رہے ہیں، یہ جینے والی زندگی نہیں ہے، یہ جینے کے قابل نہیں رہی ہے۔ اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا دوسرا چینل، اب میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے بات کرتی ہیں اپنی دوسرے چینل پہ، اس پہ صرف 2 ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، یقین مانیے
کہ جب میرا جو اس کے اوپر کام ہے وہ انتہائی ڈیپتھ جب آئے گا تو وہ سیریز میں ٹک 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 1 2 3 4 انشاءاللہ اس طرح سے ویڈیوز گریں گی وہاں پہ، کیونکہ بس پہ کافی ریسرچ ہے، انسانی روح کے اوپر ریسرچ ہے کہ وہ ہے کیا، اور اس پہ کس قسم کے اٹیک آ رہے ہیں، ہیومن بائیو فیلڈ پہ کس طرح کے اٹیک آ رہے ہیں، انسان کی یہ انٹینشنلی لیونگ جس کو میں آج کہہ رہی ہوں کہ آپ سلو لیونگ جیے، تو اور انٹینشنل لیونگ سلو لیونگ ہے، اس کو اپنائیں اور جئیں اس طرح، اور آپ نہیں جی پا رہے، کیوں نہیں جی پا رہے؟ تو اس میں پھر اس پہ کام ہے کہ جناب کہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کریں، اگر ہم اتنا ہمارے پاس نالج نہ بھی ہو کہ ہم نہیں جانتے اپنی روح کو اور اس کی تقاضوں کو فی الحال نہیں جانتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے سکتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں نا کہ وارم اپ کرنا ورزش سے پہلے، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو وارم اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ورزش سے پہلے، تو وارم اپ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یہ جو میں سٹیپ سب سے بات کر رہی ہوں ابھی، کہ اگر تو کوئی سلو لیونگ کے لیے وہ والا لائف سٹائل اختیار کرتا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جائے اور اپنے جانور پالے اور نیچر کے ساتھ رہے اور خدا کے ساتھ اپنی لا لگائے اور اپنی زندگی کو بالکل ماحول میں جیے کھلے ڈلے انداز میں، تو وہ تو بیسٹ ہے۔ اور یقین مانیے میری بھی خواہش اور میری زندگی کا اگر کوئی مقصد جو میری خواب ہے جو میرا، وہ بھی یہی ہے۔ تو لیکن جہاں آپ کے جتنے ریسورسز ہیں، جتنی آپ کی اب اس وقت تک پہنچ ہے، اس میں رہ کر بھی وہ ہوتا ہے نا، وہ جو میں نے بات کی وارم اپ ہونا، تو جناب وہ وارم اپ جو ہونے والی کیفیت ہے نا، وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، کہ اس سٹیپ لینے سے پہلے، پہاڑوں پہ جا کے رہنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اتنا بنا لیں، اپنا ذہن اور اپنے دل کی تیاری، اپنے ارد گرد کا ماحول اتنا بدل لیں کہ آپ کو وہ ماحول ایسا نہ لگے کہ میں تو بالکل میرے پاس کچھ رہا نہیں ہے اور میں کہاں آ گیا ہوں، میں کیسے ہینڈل کروں گا یا کروں گی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا دل اور دماغ پہلے سے رضامند ہوں اس کے لیے زندگی کی پیس کو سلو کرنا پڑے گا۔ یہ جو 9 to 5 والی نوکریاں ہیں اور بالوں کا الجھنا ہے اور میک اپ زدہ چہرے ہیں اور آفس جا رہے ہیں اور جی ہم بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ہم لیڈرشپ رول ادا کر رہے ہیں، میری بہنوں لیڈرشپ رول جو ہے نا پہلے گھر میں ہے۔ خدا پاک نے یہ نہیں پوچھنا آپ سے کہ جناب جی آپ جو ہے وہ لیڈر، آپ جو ہے پارلیمنٹ میں آپ نے کیا رول ادا کیا، آپ نے قومی اسمبلی میں کیا رول ادا کیا، جناب سمجھ رہی ہے نا، آرمی میں آپ کے سودے پہ تھیں اور آپ وہاں کیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، آپ انجینئر تھیں، تو اب کچھ شعبوں کو چھوڑ کے، یعنی کہ ڈاکٹر اور وہ اساتذہ والا، باقی جتنے بھی ہیں وہ مجھے خواتین کے بالکل موضوع نہیں لگتے، یقین مانیے بالکل موضوع نہیں ہے، نہ اسلام میں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ وہ کوئی ان کا عمل دخل ہے، اور عورت کے جو جسمانی تقاضے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ماحول ہے، بالکل انسان عورت کی جو گھریلو زندگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر ایک وار ہے، اس کی فیمینٹی کے اوپر ایک وار ہے، اور ہم یہی بچوں کو سبق سکھا رہے ہیں۔ یہ سبق ہم نے نہیں سکھانے، نہ اوپر اس چیز کا سوال ہوگا۔ جو ذمہ داری آپ کو آپ کی ساخت کے مطابق، آپ کی فزیکل نیچر کے مطابق، آپ کی فزیکل سٹرکچر کے مطابق آپ کو دی گئی نا، اس کو پورا کرنا ہے ہم نے، وہی ہم سے اس کا سوال ہوگا، ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہماری ریت، عورت کی پہلی ریت جب وہ بغیر شادی شدہ ہے، اس کے بہن بھائی، اس کا گھر، اس کے ماں باپ ہے نا، جب شادی ہو گئی تو اس کے شوہر، اس کے بچے اور اس کا اپنا وجود اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، نہ کہ آپ کا ادارہ، آپ کا ملک، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی قومی اسمبلی۔ وہ مردوں کے کام ہے، کرنے دیجیے ان کو جو کر رہے کرنے، جی کرے یا نہ کرے، ان کا بہت بڑا ان کا بھی حساب کتاب ہے، لیکن وہ ان کے کرنے کے کام ہے، انہیں کرنے دیجیے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی انٹینشنلی جینی ہے، اگر جینا چاہتے ہیں زندگی کو، زندگی یہ نہ ہو کہ جناب ادھر جو گھروں میں رہ رہے ہیں وہ بھی انٹینشنلی نہیں جی رہی خواتین، ان کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو دونوں جو ہے وہ باہر والی اندر والی جو ہیں، یعنی کہ باہر کام آفیسز میں کرنے والی ہیں اور گھر میں رہنے والی، دونوں انٹینشن کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی، ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ ٹینشنیں خود پالی ہوئی ہیں جناب، ٹھیک ہے نا۔ غلط چیز کو زندگی میں ٹائم دینا، اس پہ اپنا وقت صرف کرنا، اس کو عادت بنا لینا، اس کے پیچھے لگے رہنا، اور اسی کے پیچھے دن صبح سے رات تک ہو جانا، اور پھر زندگی کا گزر جانا، جب 60 سال 65 سال کے ہو جانا، ریٹائر ہو جانا اور بوڑھے ہو جانا، اور پھر ہم کہنا کہ یار زندگی میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے۔ تو جناب وہ تو کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو ہے صرف عبادت کے لیے پیدا کیے۔ عبادت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ سوئیں گے بھی آپ کو عبادت ہو جائے، کھائیں گے بھی آپ کو عبادت ہو۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ مومن ہوں گے، مومنہ ہوں گے۔ تو جو چیز انٹینشن کے ساتھ کریں گے تو پتہ چلے گا نا
کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ کس چیز کو زندگی میں کتنی اہمیت دینی ہے، کس کو کتنی اہمیت نہیں دینی ہے، وقت کن چیزوں پہ صرف کرنا ہے، کن چیزوں پہ صرف نہیں کرنا ہے، مجھ تک کیسے پہنچو گے، مجھ تک وقت کس طرح استعمال کرو گے تو مجھ تک پہنچو گے. تو انٹینشنلی لیونگ جو ہے صحیح وقت کا استعمال ہے. جناب یہ چیز ہو گئی. اب یہاں پہ سمجھ آئی آپ کو تھوڑی بہت بات کی جناب جی. سلو لیونگ کیا ہے؟ انٹینشنلی لیونگ ہے کہ سوچ سمجھ کے دل اور دماغ کی پوری رضامندی سے، پوری سمجھ بوجھ سے آپ نے جو ہے وہ اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرنی. یہ سلو لیونگ ہے. اب یہ شروع کب ہوئی تھی جناب؟ سلو لیونگ جو ہے وہ 1980 میں جناب اٹلی میں نا فاسٹ فوڈ بہت بڑھنی شروع ہو گئی. لوگ کھا رہے، جیسے ہمارے ہاں، اب میں نام تو نہیں لوں گی ان فوڈ چینز کا، لیکن ہیں، اس کے علاوہ لوکل فوڈ چینز بھی ہیں. تو اس میں شروع ہو گئی جناب کہ کھانا پینا. اس سے اب ایک دو سوال ہوئے کہ بھئی صحت کا کیا بنے گا، اور دوسرا یہ ہو رہا تھا کہ فوڈ کلچر ختم ہو رہا ہے. وہ جو پیار سے نانیاں دادیاں تھیں یا بڑے ہوتے تھے، وہ جاتے تھے جناب، صبح صبح ٹوکری اٹھائی، منڈی گئے جناب جی، وہاں سے جا کے سبزی خریدی، بیٹھے چٹ چیٹ کیا، سبزی صاف ہوئی، سبزی کو صاف کیا، سب پھر کھانا بنایا فریش، اور پھر شیٹ لگی، سب بیٹھے کھانا کھایا. تو وہاں اٹلی کے اندر بھی ایسے ہی کلچر تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جناب یہ فاسٹ فوڈ جو ہو گئے، تو پھر وہ گھر میں کھانا بننا بند، وہ گھر میں ساتھ بیٹھنا بند، وہ دسترخوان کا لگنا بند. ٹھیک ہے. باہر سے جناب آرڈر کیا، چیز آ گئی جی. آج تو ابھی تو ایپس بن گئی ہیں، پتہ نہیں وہ ایپس فون پہ رہ کے کیا کیا جاسوسیاں کر رہی ہیں دن رات، آپ کے لیونگ سٹائل سے لے کر، آواز سننے سے لے کر، تصویروں کے شیئر کرنے سے لے کر، اور آپ کی ایٹنگ ہیبٹ سے لے کر، نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ جاسوسی میں لگی ہوئی ہیں. ایپ ڈالی ہوئی ہے جی، کال کریں گے، فوڈ آ گئی، ڈیلیوری ہو گئی جی. کھا رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ کہ بنانے والے نے کس انٹینشن سے بنایا، کھانے والا کس انٹینشن سے کھا رہا ہے. اب جسم کو، روح کو ملے گا کیا، یہ ایک کہانی الگ ہے. اور وہ کھانے کا کلچر بھی ختم. ڈبہ اٹھایا باہر سے آرڈر کا، کمرے میں اپنے چلے گئے، ادھر بیٹھ کے کھا لیا. ہسبینڈ وائف نے کھا لیا، سسر نے اور اس نے وہ گھر کا پکا کھا لیا، بچے اسکول میں جو ہے وہ جنک کھا لیا. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ کہیں گے جی ہمارے گھر میں تو گھر بنتا ہے، بچے جو ہے وہ بچے دیکھ رہے ہیں، بچے نہیں کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہو رہا ہے نا، ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی تو ہو رہی ہیں. تو وہ چیزیں ہیں. تو وہاں پہ بھی یہ ہوا 1980 کے اندر. تو پھر انہوں نے نا یہ موومنٹ چلائی، سلو فوڈ موومنٹ. سلو لیونگ جو ہے اصل میں فوڈ موومنٹ تھی ایک، کہ بھئی ہم نے انٹینشنلی فوڈ کو تیار کرنا ہے، اور وہ جو ہمارے دیسی طریقے تھے اس طریقے سے کھانا سلو وہ کرنا ہے، ہم نے پکانا ہے. اب دیکھیے، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ شادیوں پہ جو پہلے گاؤں میں چلے جائیں، ابھی بھی بنتا ہے، لکڑی پہ بنا ہوا، ہلکی آنچ پہ بنا ہوا، دم پہ بنا ہوا، چائے ہو یا کھانا ہو، وہ کتنا لذیذ اور کتنا خوشبودار ہوتا ہے. اور وہ کھانا جو پریشر کوکر میں بن رہا ہے، اور وہ آدھے گھنٹے میں بن رہا ہے، اور ہزار قسم کی چیزیں. ایک دعوت میں دیکھیے ہم 5-6 چیزیں بنا لیتے ہیں، مگر ذائقہ 1 یا 2 میں ہوتا ہے ڈش میں، باقی میں نہیں ہوتا. موسٹلی جو ڈش سب سے پہلے بنتی ہے نا، اس میں ہو جائے گا ٹیسٹ ڈیولپ، یا پھر جو سب سے آخر میں بنی ہوئی ہے. وہ بیچ والی ایسی ہوتی ہیں، بس وہ لسٹنگ والی موسٹلی ایسے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے دماغوں کو 20,000 جگہوں پہ گھسیڑا ہوا ہے، تو وہ پھر ایک کام میں پھر افیکٹو نہیں ہوتا. پھر وہ کوئی ایک، یعنی کہ پورے طریقے سے نہیں آپ اس کو اپنی انرجی اس کے ساتھ کر سکتے، الائن کر سکتے. تو یہ چیز ہے. تو جناب یہاں اب میں تھوڑا سا سٹاپ لوں گی، کیونکہ یہاں پہ بات ہے کہ پھر میں آگے چلتی ہوں اس سے، لیکن یہاں پہ اس کو کاٹ کے پھر نیکسٹ ویڈیو میں آ جاؤں گی. کہ یہاں پہ جناب انہوں نے پھر یہ سلو فوڈ کی موومنٹ شروع کر دی، اور اس میں جناب لوکل مارکیٹ سے چیزیں وغیرہ خریدنا، اور کسانوں سے خریدنا، لوکل کسانوں سے خریدنا. اس سے لوکل مارکیٹ کو بھی سپورٹ ملی، لوکل کسانوں کو بھی سپورٹ ملی. ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہوا کہ ہم نے آن لائن بیٹھ کے امریکہ سے منگوا لیا، امریکہ کی چیز، چائنا کی چیز، برطانیہ کی چیز. ٹھیک ہے. تو لوکل کسانوں کو بھی سپورٹ ملی، اور اولڈ فیشن طریقے سے کھانا بھی اچھا پکا، اور سب نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. تو یہ سلو فوڈ موومنٹ جو ہے، سلو لائف کے اندر جو ہے اس کی انٹری، سلو لیونگ جو ہے وہ سلو فوڈ موومنٹ کے ساتھ الائنڈ ہو کے آئی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جب بات ہوئی کہ فوڈ سے معاملہ شروع ہوا تھا، فوڈ کو انہوں نے چینج کیا، تو وہ سلو فوڈ لیونگ سٹائل لے کر آئے. پھر وہ سلو لیونگ سٹائل ہو گیا، یعنی انٹینشنلی پوری زندگی کو انٹینشنلی کرنا، صرف فوڈ کو نہیں کرنا. اب سلو لیونگ جو ہے اس کا منیملزم جو ہے، یعنی کہ کم سے کم چیزیں جو ہے نا،
زندگی میں ہونی چاہیے اور ضرورت کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں، یہ دونوں چیزیں نا، سلو لیونگ اور یہ منیملزم، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بینیفٹس بھی شیئر کرتی ہیں اور ہمیں شیئر کراتی ہیں. یعنی کہ تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے، پھر وہ نیکسٹ میں ولاگ میں ڈالتی ہوں. اس سے اگلا الائنڈ ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی. تو یہاں پہ سٹاپ لیتی ہوں کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی. تو سلو لیونگ یاد رکھیے انٹینشنلی لیونگ ہے اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو انٹینشنلی کیسے مینیج کرنا ہے، کون سی چیزوں کو پریفرنس دینی ہے. جی ہاں، تو یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں کہ سلو لیونگ جو ہے وہ اس کا منیملزم کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ کیسے چلتی ہیں چیزیں، اور آگے تھوڑی سی اور بات کریں گے. تو یہاں تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ.